اور ایک اور بات بھی اس میں قابل غور یہ ہے، جیسے ایک بنگلے والا کوٹھی والا ہمارا پڑوسی ہے، ویسے اگر کوئی جھگی والا ہمارا پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرنا۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں پڑوسی صرف وہی ہے جو ہمارا ہم مرتبہ ہو، یعنی اگر ہمارا بنگلہ ہے تو اس کا بھی بنگلہ ہو، اگر ہمارا بنگلہ ہے اگلے کی جھگی اور جھونپڑی ہے تو وہ ہمارا پڑوسی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بنگلے والا، جھونپڑی والا، جھگی والا، یہ سارے برابر ہیں۔ اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میرا ہم مرتبہ ہوگا تو وہ تو پڑوسی ہے، لیکن کوئی غریب ہے تو ہمارا پڑوسی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ جھگی والا، بلکہ اس کا زیادہ حق ہے، کیونکہ جو بنگلے والا ہے وہ تو خود کفیل ہو سکتا ہے، لیکن جو جھگی اور جھونپڑی والا ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنا سرمایہ نہ ہو اور وہ اتنا زیادہ نہ کما سکتا ہو، تو اس لیے اس کا زیادہ حق ہے۔ لیکن آج کل یہ ایک وبا چل پڑی ہے، اسٹیٹس کا دور ہے کہ جو ہمارے ہم پلہ ہوگا یا ہمارے ہم مرتبہ ہوگا اس کے ساتھ تو ہم نے خوشی غمی میں بھی شرکت کرنی ہے، اس کے ساتھ تعلقات بھی رکھنے ہیں، لیکن جو ہمارے ہم پلہ نہیں ہے اس کے ساتھ نہ ہم نے خوشی غمی میں شریک ہونا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں۔ پڑوسی تو کیا، بلکہ آج کل رشتہ داروں کے بارے میں یہ معیار آتا ہے کہ جو بیچارہ غریب ہے، زیادہ کھانے کمانے والا نہیں ہے، اس کے ساتھ تو ہمارا تعلق اس طرح کا نہیں ہوتا، لیکن جو ذرا امیر ٹائپ کا بندہ ہے ہم کہتے ہیں کہ بس یہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہے۔ غریب جو رشتہ دار ہے اس کو رشتہ دار کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ لیکن قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اور ان کی ایک ایک ادا پر کہ ہر موقع پر کیسی عجیب تعلیمات چھوڑی ہیں۔ مدینہ میں ایک منافع نامی بازار تھا جو اب بھی اسی نام سے ہے، اس بازار میں اکثر لوگوں کی دکانیں تھیں، لیکن کوئی باہر سے ایسا بھی آ جاتا تھا جس کی دکان نہیں ہوتی تھی، ویسے کھڑے کھڑے سودا اپنا بیچ جاتا تھا۔ تو ایک صحابی تھے جن کا نام ظاہر تھا، ایک تو تھے بھی غریب انتہائی، دوسرا شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ذرا کمزور تھے، وہ بھی ایسے کھڑے کھڑے اس بازار میں سودا بیچا کرتے تھے، اپنا سامان بیچا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس بازار میں تشریف لاتے تو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ جو ہوتی تھی وہ اسی کی طرف ہوتی تھی، اسی صحابی کی طرف۔ ایک دن وہ صحابی بازار میں کھڑے سودا بیچ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے آئے اور پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پر ایسے کر کے ہاتھ رکھ لیا۔ وہ گھبرا گیا صحابی اور کہنے لگے کہ کون ہے کون ہے؟ اللہ کے نبی نے آواز لگائی مذاق میں، فرمایا کہ کوئی ہے جو اس غلام کو مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ تو وہ صحابی آواز پہچان گئے۔ جب آواز پہچانی تو اپنی جو کمر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ ایسے ملنے لگے، پیچھے ملنے کی کوشش کرنے لگے آپ کی محبت میں، اور فرمایا یا رسول اللہ کہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو آپ مجھے کھوٹا ہی پائیں گے، کیونکہ میں تو بالکل بے قیمت ہوں، میرا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ظاہر، دنیا کی نظروں میں تو بے شک بے قیمت ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تیری قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لا رہے ہیں اور اس شخص کی طرف التفات فرما رہے ہیں جو ذرا کمزور ہے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اور مال کے اعتبار سے بھی۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر کہیں کوئی پڑوسی ایسا ہے جو کوئی چیز ایسی بیچتا ہے، خرید و فروخت کا اس کا کام ہے، تو ہمیشہ جو عام روزمرہ کی چیزیں اس سے خریدنے کی کوشش کیا کریں تاکہ اس کی بھی اس سے دلداری ہو جائے۔